کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ رب العالمین نے ملائکہ سے ارشاد فرمایا کہ میں زمین پہ اپنا نائب بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ملائکہ نے آ کے رب کی بارگاہ کے اندر کیا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک۔ فرشتوں نے رب کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ مولا، کیا تو ایسے کو اپنا نائب بنائے گا کہ جو دنیا کے اندر جا کر فساد برپا کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، جھگڑے فساد کرے گا؟ اب دیکھو کہ لوگ اللہ کے محبوب کے علم غیب کی نفی کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، لیکن ادھر دیکھو کہ ابھی رب نے آدم علیہ السلام کو بنایا نہیں، آدم علیہ السلام زمین پہ آئے نہیں، آپ کی اولاد پیدا نہیں ہوئی، کسی نے خون ریزی نہیں کی، کسی نے کوئی جھگڑا فساد نہیں کیا، لیکن اتنا علم تو رب نے فرشتوں کو عطا کر دیا کہ جو چیز بنی بھی نہیں ہے ابھی، اس نے بننے کے بعد جو کارنامہ آ کر زمین کے اوپر کرنا تھا، ملائکہ اس کو پہلے جانتے ہیں۔ تو اتنا علم رب نے ملائکہ کو عطا فرما دیا، فرشتوں کو دے دیا، تو کیا اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا نہیں فرمایا؟ سبحان اللہ۔ جس کی خاطر رب کریم نے یہ دنیا سجائی۔ تو جب ملائکہ نے یہ اعتراض کیا تو آگے رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ میرے ملائکہ، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تمہاری نظر اولاد آدم کے خون ریزی کے اوپر ہے، تمہاری نظر اولاد آدم کے جھگڑے فساد کے اوپر ہے، لیکن میں تو اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو تمام علوم سے آراستہ فرما دیا۔ تعظیم و تکریم کے لیے رب ذوالجلال نے تمام ملائکہ کو یہ حکم فرما دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام ملائکہ سے آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ بھی کرا دیا گیا۔ اور پھر رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر بھی بھیج دیا، وہاں حضرت حوا کی بھی پیدائش ہو گئی، رب نے حضرت حوا کے ذریعے آدم علیہ السلام کو ساتھی بھی عطا فرما دیا۔ وقت گزرتا رہا، لیکن رب کی حکمت یہ تھی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں نے اپنا نائب زمین پہ بنانا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ بیشت کے اندر بھیجنا حکمت تھی کہ آدم علیہ السلام اس درخت میں سے کھائیں گے جس سے رب نے منع کیا، وہ ذریعہ بنے گا زمین پہ آئیں گے، تو اس سے دانے کھائے، رب العالمین نے جنت سے زمین پہ اتارا۔ تو علماء مفسرین فرماتی ہیں کہ کم و بیش حضرت آدم علیہ السلام 3 صدیاں یعنی 300 سال رب کی بارگاہ کے اندر گڑ گڑا کر دعا مانگتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آج دیکھو کہ ہم بھی دعائیں مانگتی ہیں، 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن دعا مانگتی ہے، اگر وہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی جو مانگ رہے ہیں
تو ہم دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر گلے شکوے شروع کر دیتی ہیں کہ اللہ رب العالمین تو ہماری دعائیں ہی قبول نہیں کرتا۔ لیکن ادھر آدم علیہ السلام کو دیکھو کہ 10-20 دن، مہینہ، سال نہیں، 300 سال رب کی بارگاہ کے اندر دعا مانگتے رہے۔ علماء فرماتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ 300 سال آسمان کی طرف سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ تو ایک دن آدم علیہ السلام نے رب العالمین کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ یا رب اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا کہ مولا اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کے صدقے سے میری دعا کو قبول فرما۔ سبحان اللہ۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا یہ دعا کرنا تھا، محبوب کا وسیلہ پیش کرنا تھا۔ تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ پیارے آدم، تمہاری دعا تو قبول ہو گئی، شرف قبولیت تو ہو گیا، لیکن یہ تو بتا کہ تم نے میرے محبوب کو پہچانا کیسے، جس کا وسیلہ پیش کیا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ مولا جب میرا پتلا تیار ہو گیا، مولا جب تم نے اپنی روح میرے اندر پھونکی، میں نے سر اٹھایا تو میں نے عرش کے اوپر لکھا پایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مولا میں نے جنت کے اندر گیا تو جنت کے درختوں کے ایک ایک پتے پہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا پایا۔ تو میں نے یہ خیال کیا کہ رب نے جس کا نام اپنے نام سے جدا نہیں کیا، وہ کل کائنات سے رب کو پیارا۔ تو مولا اس لیے آج میں نے اس نام کا وسیلہ تیری بارگاہ کے اندر پیش کیا۔ تو علماء فرماتی ہیں کہ آدم علیہ السلام کا یہ دعا کا قبول ہونا حقیقت کے اندر یہ ان کی معراج تھی۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پہ رب العالمین نے اپنے ایک اور پیغمبر کا ذکر فرمایا، فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر ادریس علیہ السلام کا قصہ یاد فرمائیے۔ وہ سچے نبی تھے اور ہم نے ان کا مرتبہ بلند کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام رب العالمین کے پیغمبر، رب نے بڑی شان عطا فرمائی کہ ہر روز حضرت ادریس علیہ السلام کی زیارت کے لیے فرشتے آیا کرتے تھے۔ تو ایک دن ایک ایسا فرشتہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام کی زیارت کو آیا کہ جس کی رب نے ڈیوٹی سورج کے اوپر لگائی تھی کہ سورج کو ہر روز مشرق سے مغرب کی طرف پھر مغرب سے مشرق کی طرف لانا تھی۔ تو جب وہ فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زیارت کے لیے آیا، آ کر سلام عرض کیا، زیارت کی، تو حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام نے اس فرشتے سے پوچھا کہ یہ تو بتا کہ تو کہاں سے آیا ہے؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر، میری ڈیوٹی رب نے سورج پہ لگائی ہے، تو میں نے رب کی بارگاہ کے اندر آج آپ کی زیارت کی، التجا کی، درخواست کی، دعا کی، تو رب العالمین نے میری دعا کو قبول فرمایا، تو آپ کی زیارت کی اجازت دی ہے، تو آج میں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ تو جب سورج کا ذکر سنا تو حضرت ادریس علیہ السلام کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ سورج ہزاروں لاکھوں میل دور ہے تو زمین پہ اس کی بڑی گرمی پڑتی ہے، تو اتنا گرمی تو لاکھوں میلوں دور زمین پہ پڑتی ہے، اور سورج کے اندر کتنی گرمی ہوگی، کتنی تپش ہوگی، اتنا روشنی، لاکھوں میل دور کھڑا سورج پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ تو
کے اندر کتنی نورانیت، کتنا نور، کتنی روشنی ہوگی۔ تو دل کے اندر خیال آیا کہ میں سورج کے اندر کا نظارہ کروں، سورج کے اندر کے طبقات کو دیکھوں۔ تو رب کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ مولا مجھے سورج کے اندر کی جو طبقات ہیں ان کی سیر کرا دے، دکھا دے۔ تو رب العالمین نے ادریس علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ قبول فرمانے کے بعد رب نے سورج کے اندر کی کیفیت کے نظارے کرائے۔ تو جب سورج کے اندر کی کیفیت کو ملاحظہ فرمایا تو ادریس علیہ السلام سے رب العالمین نے اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر اس کے علاوہ کوئی اور تمہاری آرزو، کوئی تمنا ہو تو بتاؤ۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے رب کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ مولا میری اور تمنا، آرزو یہ ہے کہ میری روح کو قبض کیا جائے تاکہ میں موت کا ذائقہ چکھوں کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے جب انسان کے اوپر موت طاری ہوتی ہے، سکرات کا وقت ہوتا ہے، تاکہ مولا میں موت کا ذائقہ چکھ کر پہلے سے بھی زیادہ عبادت ریاضت کے اندر اور زیادہ دل لگا کر کروں۔ تو رب العالمین نے ملک الموت کو حکم فرمایا کہ ادریس علیہ السلام کی روح کو قبض کیا جائے اور پھر اس روح کو ان کے جسم کے اندر لوٹایا جائے۔ ادھر ملک الموت نے روح قبض کی، پھر رب کے حکم سے اس روح کو واپس لوٹایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام پھر اٹھے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ پیارے پیغمبر اس کے علاوہ کوئی اور تمہاری آرزو، کوئی تمنا، کوئی خواہش؟ عرض کیا کہ مولا اور تمنا، آرزو یہ ہے اِن مِنْکُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کہ مولا مجھے جہنم کی سیر کرائی جائے تاکہ میں تیرے جہنم کے عذاب کو دیکھ کر پہلے سے بھی زیادہ میں تیری عبادت کروں۔ تو رب العالمین نے دروغہ جہنم کو حکم فرمایا کہ ادریس علیہ السلام کو جہنم کی سیر کرائی جائے۔ جب جہنم کی سیر ہو گئی تو رب العالمین نے پھر ارشاد فرمایا کہ پیارے پیغمبر اس کے علاوہ کوئی اور تمہاری آرزو؟ عرض کیا کہ مولا وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ عرض کیا کہ مولا مجھے جنت کی سیر کرائے گا۔ رب العالمین نے رضوان جنت کو حکم فرمایا کہ ادریس علیہ السلام کو جنت کی سیر کرائی جائے۔ تو جب حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت کی سیر کر لی تو سیر کرنے کے بعد علماء فرماتی ہیں کہ ایک جگہ پہ آپ ٹھہرے تو رضوان جنت آپ کی خدمت کے اندر آتا ہے اور آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر آپ نے جنت کی سیر کر لی ہے، اب ایسے کرو کہ تمہارے جنت سے نکلنے کا، جانے کا وقت آ گیا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں تو جنت سے نہیں جاؤں۔ تو فرشتہ کہنے لگا کہ وجہ کیا ہے کہ آپ تو جنت کی سیر کرنے کے لیے آئے، جنت کو دیکھنے کے لیے آئے، جنت کے محلات کا نظارہ کرنے کے لیے آئے، باغات کو دیکھنے کے لیے آئے، وہ تو آپ نے نظارہ کر لیا، تو اب آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے جنت سے جانا نہیں۔ تو فرمانے لگے کہ رب کا فرمان ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت کہ موت کا ذائقہ ہر ذی روح نے چکھنا ہے، تو موت کا ذائقہ میں بھی چکھ کر آیا ہوں۔ رب کا حکم ہے کہ جہنم کے اوپر میں سے گزر کر آنا ہے، تو میں جہنم کا نظارہ بھی کر کے آیا ہوں۔ رب کا حکم ہے کہ جو ایک بار جنت کے اندر داخل ہوگا اس کو نکالا نہیں جائے گا۔ تو اب میں جنت کے اندر آ گیا ہوں، تو اب میں جنت سے نہیں جاؤں۔ تو وہ فرشتہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر عرض کرتا ہے کہ مولا اب کیا کیا جائے؟ تو رب کے حکم سے فرشتہ پھر ادریس علیہ السلام کی خدمت کے اندر آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر
کہ جنت کے اندر سب سے پہلے اللہ کے محبوب آئیں گے، ان کے بعد پھر باقی مخلوق جنت کے اندر داخل ہوگی۔ تو فلہذا ابھی اللہ کے محبوب جنت کے اندر نہیں آئے، تو اس لیے تم بھی اب جنت سے واپس چلے جاؤ۔ تو فرشتے نے جب یہ کہا تو حضرت ادریس علیہ السلام فرمانے لگے کہ اگر یہی بات ہے کہ اللہ کے محبوب سے پہلے جنت کے اندر کوئی نہیں آئے گا تو پھر تم کیوں رہتے ہو؟ غلمان کیوں رہتی ہیں، حوریں کیوں رہتی ہیں، باقی فرشتے کیوں رہتے ہیں؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ ہم تو ان کے غلام، نوکر، خادم کی حیثیت سے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جہاں تم اللہ کے محبوب کے نوکر بن کر، خادم بن کر جنت کے اندر رہ رہے ہو، وہیں میں بھی ان کا غلام بن کر جنت کے اندر رہوں گا۔ اب دیکھو کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیسا محبوب عطا فرمایا کہ جن کی غلامی کی تمنا آرزو رب کے پیغمبر کرتے گئے کہ مولا ہم سے ہماری نبوت لے لے، ہم سے ہماری رسالت لے لے، ہماری امتیں لے لے، لیکن ہمیں اپنے محبوب کا غلام بنا دے۔ تو جب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتے کو یہ جواب دیا تو رب العالمین نے ملائکہ سے فرمایا کہ میرے پیغمبر ادریس علیہ السلام کو جنت کے اندر جہاں ان کا جی چاہتا ہے ان کو وہیں رہنے دو۔ اب دیکھو حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام جب انہوں نے جنت کا نظارہ کیا، جنت کے باغات کو دیکھا، جنت کے محلات کو دیکھا، جنت کے اعلیٰ قسم کے وہاں کے نظام کو دیکھا، تو انہوں نے واپس آنا ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ لیکن ادھر محبوب کو دیکھو کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو فقط جنت تک نہیں، لا مکانوں تک کی سیر کرائی۔ رب العالمین نے اپنے محبوب کو تمام آسمانوں کے چپے چپے کی سیر کرائی، جنت کے نظارے کرائے، کعبہ قوسین او ادنیٰ تک کی بلندیاں عطا فرمائیں۔ لیکن بعد میں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب، تمہاری کوئی تمنا، کوئی آرزو، کوئی خواہش ہو تو اظہار کرو۔ تو رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی عرض کیا کہ رب حبل امتی، کہ مولا میری گنہگار امت ہے اس کو معاف فرما دے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے یہ وعدہ فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ پیارے محبوب میں آپ کو اتنا عطا فرماؤں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ اب دیکھو کہ اللہ کے پیارے محبوب کو اپنی امت سے کتنا پیار تھا۔ رب کی بارگاہ کے اندر حاضری دے کر، رب کی صفات و رب کی ذات کو دیکھ کر بھی، تب بھی اپنی گنہگار امت کو اللہ کے پیارے محبوب